یہی بات فرمائی تھی شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے، ابو علی سینا سے۔ ایک دن ابو علی سینا نے جو درس دیا تو بڑی زبردست تقریر کی، پوری دنیا کا چکر لگا لیا اس نے۔ اس دن جو ہے نا شاہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملے اور اس کی تقریر اور بیان کی تعریف کی، کہا کہ تم نے بہت زبردست حقائق بیان کیا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ جو کچھ تم بیان کر رہے تھے وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہر کجا گوشی بدھ از وے چشم گشت، ہر کجا سنگی بدھ از وے جشم گشت۔ جہاں کہیں بھی، ویئر ایور، جہاں کہیں بھی کوئی کان تھا، جہاں کہیں بھی کان تھا، دیکھیں بڑی زبردست بات فرما رہے ہیں، ازوے چشم گشت، وہ اس سے، اس کی وجہ سے، تھرو ہم اٹ بیکیم دا آئی، آنکھ بن گیا۔ وہ جو کان تھا نا وہ چشم بن گیا، آنکھ بن گیا، اس سے، اس ذات حق سے جب اس کا تعلق ہوا اور اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی، جوش، اور وہ اس کی طرف دھیان، بندہ جب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا نا اور پورا دھیان ادھر چلا جائے گا پورا، تو پھر وہ جو کان ہے نا جو سنتا ہے خالی، اور سنتے سب ہیں، دیکھتا کوئی بھی نہیں، تو فرما رہے ہیں اس کا پھر حال یہ ہو جائے گا کہ جو کچھ سنے گا وہ دیکھے گا، تو کان جو ہے گویا آنکھ بن جائے گا، بشرطے کہ خود اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یعنی لطافت کی وہ حالت کہ اس کے جو حواس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو جائے، پورا وجود ایک ہو جائے، سننے کا اور دیکھنے کا فرق مٹ جائے۔ کیونکہ جب آپ انتہائی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، لطیف حالت میں، تو پھر یہ جو ہمارے حواس ہیں نا الگ الگ، یہ سب یکجا ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود ہی۔ بعض کیفیات ہم پر بھی ایسی طاری ہوتی ہے نا بڑی شدت سے کہ چیزیں جو ہیں جو دکھائی دینے لگتی ہیں یا نہیں دکھائی دیتی ہیں، صرف سنائی دیتی ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ در و دیوار بول رہے ہیں، ہے نا، تو در و دیوار تو دیکھنے کی چیز ہے، پھر اس سے آپ کیا سن رہے ہیں؟ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے جو سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کیوں؟ اندر پوری ایک شدت ہے، ایک ہیجان ہے، اس کی وجہ سے جو سینسیشن ہے تو وہ مکس ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے اندر، جیسے کسی کی محبت میں آدمی جب از خود رفتہ ہو جاتا ہے تو اسے ہر چیز میں اپنا محبوب دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اب یہ آنکھ جو ہے کوئی ایکسٹرا کام کو شروع کر دیا اس نے، گویا جو اندر کے جذبات تھے اس نے ایک آنکھ دے دیا آپ کو۔ آواز کسی کی تھی، لگا کہ وہ ان کی آئی۔ آدمی جس خیال میں ہوتا ہے وہی چیز دیکھنے لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جس خیال میں ہوتا ہے وہ دیکھنے لگتا ہے، وہی سننے لگتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ایک سناتے تھے نا اوکاڑوی صاحب، ایک آدمی بہت بھوکا تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگا 4 روٹیاں۔ تو ارے بھائی روٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو روٹیاں خود بخود نکل گیا اس کو، کیونکہ بھوکا ہے نا، تو اس کی جو اندر کی حالت ہے اس نے کنٹرول کر لیا اس پر۔ تو اندر کی جو حالت ہوتی ہے انسان کی، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہ اگر دنیا میں اس طرح ہو جائے آؤٹ آف کنٹرول، یا اس کے کنٹرول میں ہم چلے جائیں، دنیا داری کے معاملے میں اگر ہم اس کے کنٹرول میں چلے جائیں، تو دیوانگی کا ہمارے اوپر مطلب یہ کہ لیبل لگ جائے گا، وہ دیوانگی ہے۔ اور اگر ادھر معرفت حق میں اگر کوئی اپنے کنٹرول میں، اندر کے کنٹرول میں آ جائے، اپنے جذبات کے کنٹرول میں، تو وہ پھر عارف باللہ ہے، وہ عارف باللہ ہے، پھر وہ جذب اور کیفیت میں ہے، کیف و جذب میں، جس کو اقبال نے کہا نا کہ من کی دنیا کیف و مستی جذب و شوق، تو یہ ہے وہ کیف و مستی جذب و شوق۔
تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ جہاں کہیں کان تھا تو وہ کیا بن گیا؟ آنکھ، آنکھ ہو گیا. اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں تعبیر کروں تو وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو علم الیقین تھا نا، کان سے جو علم الیقین حاصل ہو رہا وہ عین الیقین ہو گیا، وہ عین الیقین میں بدل گیا. بس یہی بات فرمائی تھی شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے، ابو علی سینا سے. شاہ ابو الخیر، ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بس ایسی حالت میں ہوتے تھے، فقیری والی حالت میں، اور لوگ یہی سمجھتے تھے کوئی عام سا آدمی ہے، فقیر ہے، کلندر ہے، آ کے بیٹھتا ہے. تو کسی نے کبھی کوئی توجہ ہی نہیں دی، مگر وہ تو اپنے من کے بادشاہ تھے. تو بیٹھ کے بڑے توجہ سے ابو علی سینا کا درس سنتے تھے، اکثر آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. ایک دن ابو علی سینا نے جو درس دیا تو بڑی زبردست تقریر کی، پوری دنیا کا چکر لگا لیا اس نے، کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچا. وہ بہت حقائق بیان کیے، مطلب فلسفے کی زبان میں، علمی زبان میں، اکیڈمک زبان میں. تو اس دن جو ہے نا شاہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملے اور اس کی تقریر اور بیان کی تعریف کی. کہا کہ تم نے بہت زبردست حقائق بیان کیے، آج بہت دور دور تک تم گئے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم میں اور ہم میں ایک فرق ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ جو کچھ تم بیان کر رہے تھے وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم وہاں پہنچے ہوئے تھے، وہ ہمارے سامنے تھا سب. تو یعنی وہ جو سن رہے تھے گویا وہی آنکھ بن رہے تھے، جو حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر وہ کان جو ہے آنکھ بن جاتا ہے. سمجھے بھائی؟ کان آنکھ ہو جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں ہر کجا سنگے بدھ ازوے چشم گشت. مثالیں تو آپ پر ختم ہو گئیں، تمثیلیں. دیکھیے اب اس کی مثال کے لا کر فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں پتھر تھا نا، سنگ، عام پتھر، وہ یشم بن گیا. ادھر فرمایا چشم، ادھر فرمایا یشم، یہ کافیہ مل گیا. تو جہاں کہیں سنگ تھا، پتھر تھا، وہ یشم بن گیا. یشم کیا ہے؟ یشم جو ہے نا یہ بڑا قیمتی پتھر ہے، ایک جوہر ہے یہ یشم. تو یہ پتھر جو ہے جیسپر کہلاتا ہے، انگلش میں جیسپر. بہت زبردست پتھر ہے جیسپر. یہ جواہرات میں استعمال ہوتا ہے، زیورات میں استعمال ہوتا ہے، چٹانوں میں ہوتا ہے مخصوص علاقوں میں، اور کئی رنگ کا ہوتا ہے جناب. یہ شیشے کی طرح چمکتا ہوا، اور کئی کلر اس میں، سرخ، نیلا، پیلا، ہرا، اس طرح کئی کلر اس میں ہوتے ہیں، اور سب بیک وقت اس میں موجود ہوتے ہیں. جب آپ اس کو ایسے پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے وہ کلر جگمگا رہے ہوں گے ستاروں کی طرح. پھر اس کو وہ ظاہر سی بات ہے گھسائی وسائی کرتے ہوں گے تو اس کو ہیرا بنا دیتے ہوں گے، چمکا دیتے ہوں گے. ہیرا بھی تو اسی طرح چمکتا ہے نا. تو جناب یہ پتھر یشم فرما رہے ہیں کہ دیکھو پھر سنگ جو ہے نا وہ یشم ہو جاتا ہے، یعنی وہ قیمتی پتھر بن جاتا ہے، جوہر بن جاتا ہے. تو پہلے انسان سنگ تھا، پتھر تھا عام. جب اس کی معرفت اس کو مل گئی تو اب وہ قیمتی جوہر بن گیا. تو اب اس کے اندر وہ سارے رنگ آ گئے، اس کی ویلیو جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ گئی. پہلے عام بس ایک مٹی کا پتلا، یہ گویا ہم سنگ اسی معنی میں کہ مٹی کے پتلے ہی ہیں گویا سنگ کی طرح. اور جب سنگ ہے تو اس میں اندھیرا تھا، جمود تھا. اسی طرح ہم مٹی کے جو بنے، ہماری مٹی اندھیرے میں اندھیرا ہی پیدا کر رہی ہے. اور پھر جب یہ معرفت حق کی روشنی آئی، داخل ہو گئی اندر، تو بس پھر وہ کلرفل ہو گیا اب، اور روشنی روشنی اندر آ گئی، مٹی مٹی نہیں رہی. تو یہ بڑی زبردست مثال گویا قائم فرمائی اس حوالے سے. تو اب یہ جو ہے گویا
اس میں ہماری اپنی جوہر بننے کی صلاحیت، اس کو بڑا دخل ہے. ہر پتھر جو ہے وہ یشم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، ہیرا نہیں ہے، بلکہ جس میں صلاحیت ہے وہی پھر ہیرا بنتا ہے. اور اسی طرح ہر آدمی ہیرو نہیں بنتا، اس میں ہیرو بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ادھر جیسے پتھر ہیرا بنتا ہے، آدمی ہیرو بنتا ہے، تو پتھر وہی ہیرا بنتا ہے جس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے. وہ اب حافظ کا ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ پتھر کون سے ہیں جو ہیرا بن جاتے ہیں. گوہر پاک بے بایت کے شود قابل فیض، یہ حافظ شیرازی کا شعر ہے. یار دیکھو نا کیا مزے کی بات ہے، ہم سعدی کو بھی سن رہے ہیں اور حافظ کو بھی سن رہے ہیں. یہ تو خزانے ہیں خزانے. تو گوہر پاک بے بایت کے شود قابل فیض، ورنہ ہر سنگ و گلے لولو و مرجان نہ شود. حافظ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ پاک پتھر ہونا چاہیے، گوہر پاک کہ شبد قابل فیض، تاکہ وہ فیض کے قابل ہو. فیض کے قابل ہونے کے لیے پاک صاف پتھر چاہیے، وہ پتھر نہیں جو ناپاک ہے، غلیظ ہے اور وہ جو بیکار ہے. تو یعنی اس لائق ہو کہ وہ فیض لے سکے. ورنہ ہر سنگ و گلے لولو و مرجان نہ شود، ورنہ ہر پتھر اور مٹی لولو و مرجان نہیں ہوتی. لولو و مرجان ہونا یہ کسی بہت پاکیزگی کے ساتھ ہی مل سکتا ہے.